جی السلام علیکم بچوں. ایف اے آر ون کی ریویژن کس طریقے سے کی جائے اور لیسٹ پاسبل ٹائم میں. ٹائم اب بالکل اینڈ ہو چکا ہوا ہے. اب پریکٹس کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے. اپنے گریڈ وائز اپنی ریویژن کرنی ہے. سب سے پہلے بے شک آئی ایس 16 سے ہی شروع کر دیں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ گریڈ تھرڈ گریڈ ہے. آئی ایس 16 کو جس طریقے سے کلاس کے اندر ہم نے ریوائز کیا, چاہے وہ انٹرو کی تھی ریویژن, چاہے وہ آر ون کی تھے, اسی ترتیب سے کویسچنس کو پڑھتے جائیں اور اس کو ریوائز کرتے چلے جائیں. تمام کے تمام کنسیپٹس آپ کی پاکٹ میں ہونا بہت ضروری ہے. کی ٹو پاس ہے, کیونکہ آئی کیپ کے اندر پاس پیپرز میں تو کبھی کوئی ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے, پھر دوسری بات آ جاتی ہے, لیکن جو کلاس میں لرن کیا ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ اوور آل کانسیپٹس لرن کیے ہوتے ہیں اور طریقہ کار ڈیل کیا ہوتا ہے. آئی ایس 16 کی بات کروں تو لازمی طور پہ باس لمیٹڈ گیمز لمیٹڈ کو دیکھنا ہے. باس لمیٹڈ اور گیمز لمیٹڈ کو دیکھنے میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے کانسیپٹ سارے ہم نے کیے ہوئے ہیں, صرف اور صرف اس کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے. اس کو ڈیل اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اس کے جو ایسٹس دیے ہوئے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ بلڈنگ کی کون سی ہے اور پلانٹ کی کون سی ہیں ایڈجسٹمنٹس. تو جب وہ علیحدہ علیحدہ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اب آپ کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی. ان کو لازمی طور پر دیکھنا ہے. کرنے کا ٹائم کوئی نہیں ہے. بک کے اندر جسٹ کویسچن نکالیں, پڑھیں, اس کو سیپریٹ کر کے دیکھیں اور ان ایڈجسٹمنٹس کو دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے ڈیل ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ جب آپ ریویژن کر لیں گے اس کے بعد آپ نے پورے جو نوٹس ہیں سارے ریوائز کرنے ہیں. سارے کویسچن جو کلاس کے کیے ہوئے ہیں اپنے سامنے کلاس نوٹس رکھ لیں, اپنے سامنے اپنا رجسٹر رکھ لیں, اور آپ چپ کر کے کیا کرنا شروع کر دیں. اللہ بھلا کرے آپ کا. آئی ایس 20 کریں, آئی ایس 36 کریں, آئی ایس 40 کریں, پھر آئی ایس 23. آئی ایس 23 کے بہت بڑے پاس پیپر والے کویسچنز کرنے کی ضرورت نہیں. جو کلاس کے اندر جس طریقے سے ہم نے کیا ہوا ہے وہ کانسیپٹس بس آپ نے ریوائز کرنے ہیں. سارے کے سارے کانسیپٹس ریوائز ہونے چاہیے. پیپر کے اندر کون سا کانسیپٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا. نیکسٹ بڑھتے ہیں. اگلی چیز ہے کنسیپچول فریم ورک. کسی گریڈ کا ایسا ہے جسٹ وہ جو ہم نے ایک لیکچر کے اندر کیا تھا ایم سی کیوز بیسڈ ہی میجر ہے. وہ ایک پیج جو آپ کو نوٹس کے اندر دیا ہوا ہے وہ ایک پیج سے تقریباً سارے کانسیپٹس آپ کے ریوائز ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ آپ کی چیز آتی ہے آئی ایف آر ایس 15. اس کو اینڈ پر رکھ لیں. آئی ایف آر ایس 15 کو کے اندر ایگزامپل نمبر 5 اور ایگزامپل نمبر 20 سے آنورڈ ساری امپورٹنٹ ہے. سارے کانسیپٹس ونس اگین جو جیسے کلاس میں کیا, نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں. نوٹس میں سے ایگزامپلس کو پڑھنا ہے. اس کی جو جنرل انٹریز وغیرہ ہم نے کی ہیں کلاس کے اندر وہ رجسٹر سے آپ نے بس دیکھتے چلے جانا ہے. کانسیپٹ کو اسپیڈیلی ریوائز کرنا ہے. اسی ترتیب سے یہ گریڈ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو 40 سے 50 مارکس آپ کے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے. نیکسٹ آپ آ جائیں سیکنڈ گریڈ کے اوپر. 3 ٹاپکس اس میں سے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر, سنگل انٹری اور کاسٹ آف پروڈکشن. انکم اینڈ ایکسپینڈیچر میں جیسے ترتیب سے ہم نے کلاس کے اندر کام کیا, پرٹیکولرلی اس کے اندر سبسکرپشن اکاؤنٹ اور اس سے ایکرول سے ریلیٹڈ چیزیں, اور دوسری چیز ہے لائف ممبرشپ فنڈ, اس کی ٹریٹمنٹس وغیرہ یہ آپ نے لازمی طور پر دیکھنی ہے. اور پھر مشکل ایڈجسٹمنٹس اٹھائیں اور مشکل ایڈجسٹمنٹس کو بس ڈیل کر لیں. سنگل انٹری اٹھائیں. سنگل انٹری کے اندر کوئی 4 5 6 پاس پیپرز جو کلاس کے اندر کیے بس وہی آپ کریں, اور کوئی ایڈیشنل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ نے کویسچن پڑھنا ہے, دیکھنا ہے اپنے رجسٹر سے کہ کون کون سی ایڈجسٹمنٹ کی کیا کیا ٹریٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. نیکسٹ آپ آ جائیں اور کاسٹ آف پروڈکشن. کاسٹ آف پروڈکشن میں تھیوری بھی آ سکتی ہے. اس کے اندر کانسیپٹ سارے ڈسکس کلاس میں کیے ہوئے ہیں. صرف اور صرف ایک دفعہ ہلکا سا گو تھرو کر لیں کہ جی فکس ایسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ویریبل کی کیا ہے, اس طریقے سے ڈیفینیشن وغیرہ ہلکی سی گو تھرو کر لیں کہ اگر کویسچن کوئی تھیوری کا آ جاتا تو بالکل کورے بالکل نہ ہوں آپ, مینز اس میں سے بھی 50% پلس مارکس لینے کے قابل ہوں. نیکسٹ آپ بڑے ہیں تو یس گرافس کا ہم نے ڈیٹا کے ساتھ کلاس کے اندر کیا تھا اور کافی ڈیٹیل میں کیا تھا. اور کاسٹ آف پروڈکشن کے آخری 1 سے 2 جو کویسچن بینک کے کویسچن ہیں وہ لازمی طور پر دیکھ لیں. سویا فرائی والا کویسچن دیا ہوا ہے, اس کے نوٹس بعد میں نے شیئر کر دیے تھے سلوشن.
ایک این کے ایل کا تھا، وہ بھی اس کے بھی سلوشن شیئر کر دیا تھا. تو وہ جسٹ آپ نے کویشچن پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اور طریقہ کار آپ سمجھنا. اب ورکنگ کا ٹائم ختم ہو چکا، اب میکسیمم کنسیپٹس کو ریوائز کرنے کا ٹائم ہے. نیکسٹ آپ کا یہ 3 ٹاپکس جب ہو جائیں تو پھر آپ آ جائیں پہلے گریڈ کے اوپر. پہلے گریڈ میں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی، آخری جو لیکچر 5واں غالباً لیکچر کیا تھا وہ ایک دفعہ سارا کر لیں تو وہ آپ کا انشاءاللہ سارے کا سارا ٹاپک ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا نوٹس کو ایک دفعہ جسٹ گو تھرو کر لیں. نیکسٹ آپ آئیں، آپ کا آتا ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں جو لیجز آپ کو میں نے ریویژن میں کروائے تھے وہ لیجز آپ نے دیکھنے ہیں. فارمیٹ سے ایک دفعہ جسٹ دیکھنا ہے. رول دیکھنا ہے کہ جی ورکنگ کیپٹل چینجز میں جو ایسٹس ہیں ان کو اوپننگ مائنس کلوزنگ کر دیں، اور جو لائبلٹیز ہیں اس میں کلوزنگ مائنس اوپننگ کر کے ورکنگ کیپٹل چینجز میں آنا ہے. اور باقی تو وہی ٹی اکاؤنٹ ہی ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی آپ نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں کوئی مشکل ایڈجسٹمنٹس تو وہ آپ 1-2 دفعہ دیکھ لیں. لاسٹ چیز آ جاتی ہے ریشوز. ریشوز کے اندر آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں. ریشوز کے فارمولاز آپ کو آنے چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے پروفیٹیبلٹی میں کون سی چیزیں ریشوز آنی ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے لیکوڈیٹی میں کون سی آنی چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے ڈیٹ ایکویٹی اور انٹرسٹ کور ریشو کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، ڈیٹ ریشو سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں بیس بھی پتہ ہونی چاہیے اور ان کے فارمولا سارے آنے چاہیے. اور آپ کے پاس انکریز اور ڈیکریز کے نوٹس اویلیبل ہیں، وہ آئی تھنک سو مور دین انف ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کانسیپٹ بھی سکھا چکا ہوں، تو کانسیپٹ از دا کی. تو یہ چیز ہے، اس طریقے سے ریوائز کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.